बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सालिम के तुर्बत अस्सलाम वालेकुम। आज का जो ज़ेर बहस हमारा अफसाना है वो हाजरा मसरूर का लिखा हुआ चिराग की वो है, जिसमें उन्होंने मुतवस्सत और निचले तबके के गरीब लोग जो हैं उनके मसाइलों को, उनके दुखों को, उनके गमों को उजागर किया है। अफसाने पे बात करने से पहले हम हाजरा मसरूर का थोड़ा सा तारुफ जानेंगे। हाजरा मसरूर भारत के शहर लखनऊ में 17 जनवरी 1929 को पैदा हुई हैं। अगर इनकी इल्मी हैसियत की बात की जाए तो इनका घराना जो है वो अदबी लगाव रखने वाला था। इनके वालिद डॉक्टर तहूर अहमद खान जो थे वो सरकारी मुलाजिम थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो अदब से लगाव रखते थे और अहमद पाबंदी के नाम से वो शायरी किया करते थे। इनकी बहन जो कि अदब में जिन्होंने बड़ा नाम कमाया है, खुदीजा मस्तूर उनका नाम है, और भाई खालिद अहमद वो भी अदब से काफ़ी लगाव रखते थे। अगर इनकी वालदा की बात की जाए तो इनकी वालदा उस वक़्त का एक रिसाला इस्मत, जिसका नाम रिसाले का नाम, उसमें वो मज़मून लिखा करती थी। बहुत अच्छी मज़मून निगार थी। हाजरा मसरूर ने जो बेहतरीन अफसाने लिखे हैं, अगर उन पे बात की जाए तो उनके प्लाट काफ़ी कसे हुए और पेचीदा हैं, लेकिन इनको ज़ुबान व बयान पे भी मुकम्मल अबूर हासिल था। लेकिन इसके बावजूद भी हाजरा मसरूर सकील और बोझल अल्फाज को नहीं लाई अफसानों में, बल्कि रवानी और सादगी को इन्होंने तरजीह दी है। हाजरा मसरूर ने ऐसी लड़की के जज्बात, ऐसी लड़कियों के जज्बात कि जो अपने जज्बात को बयान नहीं कर सकती, उनको ज़ुबान अता कर दी है और उन जज्बात की मुकम्मल तौर पे ना सिर्फ अक्कासी की है बल्कि कारी के ज़हन पे एक मुकम्मल असर भी छोड़ा है। हाजरा मसरूर के अगर हम मजमूहों की बात करें, अफसानवी मजमूहों की बात करें, तो वो तकरीबन उनकी छोटी मोटी कहानियाँ और अफसानवी मजमूए जो हैं वो तकरीबन 7 हैं, जिनमें सबसे पहले जो है वो चांद की दूसरी तरफ, उसके बाद तीसरी मंजिल, अंधेरे उजाले, चोरी छुपे, हाय अल्लाह, चरखे और वो लोग शामिल हैं। इसके अलावा उनके जो अफसानों का मजमुआ 1991 में छपा, वो सब अफसाने मेरे के नाम से छप चुका है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो हाजरा मसरूर ने बेहतरीन मुकालमा निगारी और जुज़ियात निगारी का सहारा लेते हुए उन्होंने अपने अफसानों को मुकम्मल किया है। और आज का जो हमारा ज़ेर बहस अफसाना है चिराग की लोग, उसमें भी उन्होंने एक मुतवस्सत और गरीब बंदे की एक कहानी शेयर की हमारे साथ, जो कि बहुत ही मफलूकुल हाल और कसम कुर्सी की हालत में है, और उसकी एक बेटी है वो बीमार है और उसकी बीवी फौत हो चुकी है, और वो इंसान जो है वो एक दुकान पे माहवार 10 रुपये तनख्वाह के वो जो है काम कर रहा है। तो कहानी कुछ इस तरह से, शाम की स्याही बढ़ रही है और ख़तरनाक हद तक बढ़ रही है। एक बीमार लड़की जिसका नाम अच्छन है, वो घर में पड़ी है, अकेली है, उसके अलावा कोई नहीं है। उसका वालिद वो दुकान पे है, अभी तक वो घर नहीं लौटा। तो अच्छन को हर तरफ ढांचे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने सफ़ेद लिबास पहन रखा है, ऐसा लिबास जो मरते वक्त उसकी माँ ने पहना था, और बिल्कुल नया लिबास जिसको कफन कहते हैं, और वो कफन भी उसको ऐसे खड़कता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो बहुत ज़्यादा डर रही है। इस कदर डर रही है कि उसके आंसू भी नहीं निकल रहे। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है और उसका वालिद जो है वो अंदर दाखिल होता है। वो आते ही उससे कहता है कि तुमने अभी तक चिराग जो है उसको नहीं चलाया। तो अच्छन जो है वो अपनी कमज़ोर और
تھوڑی سی آواز میں بولتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ میرے پاس ابھی تک دیا سلائی نہیں ہے، تو اس کا والد اس کو ماچس دیتا ہے اور وہ دیا جلاتی ہے۔ دیے کی لو کچھ زیادہ کر دیتی ہے تو اس کا والد جو ہے وہ اس کو ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی تک اتنے ہمارے پاس روپے نہیں ہیں کہ ہم جو دیے کی لو ہے اس کو زیادہ کر دیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا والد جو ہے وہ بیڑی لگا لیتا ہے، سلگا لیتا ہے اور پینا شروع کرتا ہے، تو اچھن جو ہے اس کا جو جی ہے وہ الٹا ہونے لگتا ہے اور اس کو جیسے کہ یا جس کو ہم متلی بولتے ہیں وہ آنے لگتی ہے، تو یہ اس کو منع کرتی ہے تو وہ آگے سے غصہ کرتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ غصے میں کچھ ایسے الفاظ بولتا ہے جو اچھن کو اچھے نہیں لگتے اور وہ چپ کر جاتی ہے اور دیوار کی ایک سائڈ پہ وہ دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ اس کو اپنی ماں یاد آ رہی ہے جس نے کبھی بھی زندگی میں نئے کپڑے نہیں پہنے اور ہمیشہ پھٹے پرانے پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے ہیں، اور آخری مرتبہ اس کو جو کپڑے دیے گئے، کفن دیا گیا، وہ سفید رنگ کا تھا جس کو اس کے والد نے اپنے مالک کی دکان سے جا کے پیسے لیے اور وہ جا کے اس نے کفن خریدا اور اس کی والدہ کو پہنایا۔ صرف اس نے زندگی میں پہلی دفعہ ہی وہ نئے کپڑے پہنے ہوں گے۔ تو اچھن جو ہے وہ بہت بیمار ہے، کھانس رہی ہے، اس کو بخار ہے اور اس کا جو والد ہے اس کی تنخواہ جو ہے وہ 10 روپے ماہوار ہے، وہ اس کے لیے اچھے علاج کا بندوبست نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پہ ایک بات اور کی گئی ہے افسانے میں، حاجرہ مسرور لکھتی ہیں کہ جو سرکاری ہسپتال کی دوا ہے اس سے شفا اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ شاید اچھی دوا نہیں ہے، وہ ایسے فارمیلٹی کے لیے رکھی گئی دوائیں ہیں، تو اس کے باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اس کو کسی پرائیویٹ ہسپتال لے جائے اور اس کا چیک اپ کروائے اور اس کے لیے اچھی سی میڈیسن خریدے۔ تو کچھ لوگوں کا مشورہ یہ بھی ہے کہ جو اچھن ہے اس کو جو ہے اس کی شادی کر دی جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اس کا والد جو ہے وہ اب سوچوں میں گم ہے، اور حاجرہ مسرور یہ بھی لکھتی ہیں کہ اگر اس کی شادی کر دی جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی، تو شادی کس طرح سے کی جائے، کہ خرچہ کہاں سے کیا جائے، اور اگر شادی کی بھی گئی تو وہی ماہوار 10 روپے والے کسی شوہر سے کی جائے گی جو بمشکل گھر کا خرچہ جو ہے وہ چلائے گا، تو وہ کس طرح سے صحت یاب ہو سکتی ہے۔ اتنے میں جو اچھن ہے وہ کھانسنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا مجھے اس اندھیرے سے ڈر لگ رہا ہے، امیروں کے گھر کے جو چراغ ہیں وہ اگر دیکھے جائیں تو وہ ان کی لو زیادہ ہے، امیروں کے گھر سے روشنی زیادہ آ رہی ہے، ہم اس اندھیرے میں بیٹھے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں چراغ کی لو کو تھوڑا سا بڑھا دوں۔ تو اس کا باپ ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے کہ ابھی ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں آئے، اتنے روپے نہیں آئے، ہم بڑی مشکل سے جو ہے وہ گھر کہ ابھی ہماری اتنی آمدن نہیں ہوئی کہ ہم اس طرح سے چراغ کی لو جو ہے اس کو بڑھا دیں۔ تو اچھن جو ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہمیں تو جینے کا حق بھی نہیں، اور چارپائی پہ لیٹ کے وہ ایک طرف منہ کر لیتی ہے اور پھر دوبارہ سے وہی معاملہ شروع ہو جاتا ہے کہ اس کو وہ ڈھانچے دکھائی دے رہے ہیں جنہوں نے کفن پہن رکھا ہے اور وہ گھر بھر میں گھوم رہے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ افسانے کا جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے۔ بڑے ہی آسان انداز کے ساتھ حاجرہ مسرور جو ہے اس افسانے میں جو ہے ہمیں غریبوں کے مسائل، نیچے طبقے کے لوگوں کے مسائل، دکھ اور غم جو ہیں ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتی اور ہمیں دکھاتی ہے کہ ان کی زندگی کس طرح سے کٹھن ہوتی ہے کہ وہ ایک دیے کی جو لو ہے اس کو بھی وہ زیادہ نہیں کر سکتے، اس ڈر سے کہ کہیں جو تیل ہے وہ زیادہ نہ چلے، اور ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اتنی آمدن نہیں ہے کہ وہ اس کا تیل جو ہے وہ افورڈ کر سکیں۔ تو اس کے ساتھ ہی افسانے کا اینڈ ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اگلے افسانے کے ساتھ، اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ ملیں گے۔ عزیز طلباء اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔